میرے بھائی نے جو میرے ساتھ کیا، میرے چہرے پر کریم لگا کر اس نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کام کیا تھا۔ میرا نام نازیہ ہے، میں مومن آباد لاہور کے ایک رہنے والے غریب کی بیٹی ہوں اور میری فیملی لاہور کے ایک محلے مومن آباد میں رہتے ہیں۔ ہم 2 بھائی بہن تھے۔ ہمارے ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم 2 بھائی بہن اکیلے رہتے تھے۔ میرے بھائی کا نام قاسم تھا۔ بچپن سے ہی میرے اماں ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک حادثے نے ان دونوں کی جان لے لی تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی اور میرے بھائی کی عمر 9 سال کے تھے۔ میں ایک معمولی سی لڑکی تھی، جب میں دکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں بلکہ ایسا جانیے کہ میں کسی بدصورت لڑکی جیسی لگتی تھی۔ میرا رنگ بے حد کالا تھا اور میرا چھوٹا بھائی دکھنے میں میرا بھائی نہیں لگتا تھا، جبکہ میں اس سے بڑی لگتی تھی، لیکن دیکھ کر اس کو کہتے تھے کہ یہ تو خوبصورت بچہ ہے اور رنگ تو بالکل گورا ہے اور اس کی شکل اور نقشہ بھی بہت پیارا تھا، جبکہ میں اس کے مقابلے میں بالکل خوبصورت نہیں تھی۔ ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ میری چھوٹی عمر میں ہی میرے اوپر گھر کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اس وقت میں 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور میرا بھائی 3ری کلاس میں پڑھتا تھا۔ ہم دونوں بھائی بہن ایک ساتھ ہی اسکول جاتے تھے۔ میرے اسکول میں آس پڑوس کے بچے بھی مجھے بدصورت کہتے تھے کیونکہ میرا رنگ کالا تھا اور میرے مقابلے میں میرا چھوٹا بھائی بہت خوبصورت تھا۔ جس وقت میری ماں زندہ تھی وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ میرے چھوٹے بھائی سے پیار نہیں کرتی تھی اور میں یہی سوچتی شاید میری ماں اسی لیے اس کے سامنے مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور نہ سوچیں کیونکہ لوگوں کی طرح میری ماں بھی مجھے رنگ کی وجہ سے پیار نہیں کرتی۔ میری ماں یہی تھی جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے میرے چھوٹے بھائی سے مجھے زیادہ پیار دیا تھا، جبکہ بیٹے تو ماؤں کے لاڈلے ہوتے ہیں اور میرے بابا ہم دونوں بھائی بہن ان کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ماں باپ کے سامنے میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ میری ماں کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا، لیکن میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بہت برا رہتا تھا۔ وہ اس سے پیار نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی اسے زیادہ بات چیت کیا کرتی۔ میں اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، اسی لیے اور میں بابا جان کی کبھی اس کو ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اور اگر میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کوئی چیز لانا بھول جاتی تو میری ماں مجھے منع کر دیتی تھی، کہتی تھی تمہارے بابا اس کے لیے ہر چیز لے کر آتے ہیں تو پھر تم اس کے لیے کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں کہتی تھی تم ہمیشہ اس سے دور رہنے کی کوشش کیا کرو۔ میری ماں کہتی تھی میرے چھوٹے بھائی کا کوئی بھی چیز استعمال نہ کیا کرو۔ میری ماں مجھے منع کیا کرتی تھی، کہتی تھی اس کی کوئی بھی چیز استعمال کیا نہ کرو، یہاں تک کہ میری ماں مجھے اس کے کمرے میں بھی زیادہ جانے نہیں دیتی تھی۔ ماں کی بات مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی، آخر وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے، اور اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی بے چینی مجھے نظر آتی تھی، مگر میں ان کی اس بات کو ہمیشہ نظر انداز کیا کرتی تھی، یہی سوچتی شاید وہ میرے سامنے ایسا کچھ کرتی ہے۔ جب میرا چھوٹا بھائی قاسم تو کبھی بھی ماں سے کوئی بھی چیز مانگتا نہیں تھا اور نہ ہی کبھی ان سے بدتمیزی سے باتیں کیا کرتا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ اماں اماں کہہ کر ان کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا، لیکن اماں ان سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اماں تو میرے چھوٹے بھائی قاسم کو جواب بھی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی کچھ ایسا کیا کرتی تھی۔ میرا بھائی کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے اماں کو برا لگے یا وہ ناراض ہو جائے، نہ جانے کیوں اماں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی تھی۔ قسمت نے مجھے ایسا موقع نہیں دیا تھا کہ میں کبھی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کر سکتی، کیونکہ میری ماں جلد ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی اور بابا جلد ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم دونوں بھائی بہن اس دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ یہ ہمارا اپنا گھر تھا۔
میرے بابا نے خریدا تھا، اسی لیے ہمیں یہ فکر نہیں تھی کبھی ہمیں اس گھر کو چھوڑنا بھی پڑے گا۔ لیکن اب بات بھی صرف یہی تھی کہ ہمارا کوئی بھی رشتہ دار پرورش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خاندان کے سبھی لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے، اسی لیے وہ لوگ ہمارے گھر بہت کم آتے جاتے تھے۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد زیادہ تر لوگ میرے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار تھے۔ ایک تو وہ خوبصورت تھا اور دوسری بات یہ تھی وہ لڑکا تھا اور میں ایک لڑکی تھی، اور پھر بدصورت بھی تھی، تو جوان ہو کر ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ جوان ہو کر لوگوں کے لیے کما کر لاتا، اسی لیے وہ اس کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اپنے چھوٹے بھائی کا کبھی بھی کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننے دوں گی۔ جس وقت میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے اس وقت میری عمر 15 سال تھی، جبکہ میرا چھوٹا بھائی قاسم اس وقت صرف 9 سال کا ہی تھا۔ میری ماں نے کبھی بھی مجھے گھر کے کاموں میں ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا۔ میری ماں ہمیشہ ایک ہی بات چاہتی تھی کہ وہ یہی ہے میں پڑھائی کروں، لیکن ماں کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی، اسی لیے میں گھر کے سارے کام بھی کر لیتی تھی۔ اور پھر آخر بابا کے مرنے کے بعد ہم دونوں کا کھانا پینا بہت مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے پڑوس کے گھروں میں جھاڑو برتن کا کام شروع کر دی۔ جس گھر میں کام کرتی تھی وہ لوگ بہت امیر تھے اور ترس کھا کر مجھے کھانا بھی دیا کرتے تھے، اور مجھے میرے چھوٹے بھائی کے لیے بھی کھانا پیک کر کے دیا کرتے تھے، اور مجھے وہاں سے سیلری بھی بہت اچھی ملتی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائی قاسم کی پڑھائی کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے بابا یہی چاہتے تھے وہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بنے، اور اس کو خود بھی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کی پڑھائی کو ہر حال میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ہم یہی سوچتے تھے کہ میرا چھوٹا بھائی میری زندگی ہے، اور میں بھی یہی سوچتی تھی کہ وہ بڑے ہو کر اگر کسی مقام پر پہنچ جائے گا تو آخر میں ہم دونوں بھائی بہن کی زندگی بہت اچھے سے گزر جائے گی۔ جبکہ میں تو بدصورت تھی، اسی لیے میری شادی ہونے تو بہت ناممکن سی بات تھی۔ ویسے ہم دونوں کے سر پر ماں باپ کا ہاتھ بھی نہیں تھا۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد میں اپنے چھوٹے بھائی کے اچھے فیوچر کو اپنی زندگی کے سب سے اچھا مقصد بنا لیا تھا۔ میں اس کی ہر خواہش کو پورے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے بابا جان چاہتے تھے میں اسی لیے کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں تو خود پڑھ لکھ نہیں سکی، لیکن میں چاہتی تھی میرا بھائی قاسم پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے۔ پڑھ لکھ کر مجھے تو حالات نے پڑھنے نہیں دیا تھا، لیکن میں یہی چاہتی تھی میرا بھائی قاسم ان پڑھ نہ رہے۔ لیکن ہاں، میں 5 کلاس تک پڑھی تھی، تو میں بہت زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، اسی لیے میں اپنے بھائی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے بہت کوشش کی تھی اور لوگوں کے گھر جا کر کام کرتی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائی قاسم کی خاطر کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جس کو میں نے نہیں کیا ہوگا۔ پیسے کمانے کے لیے میں نے بہت دھکے کھائے تھے اور لوگوں کی بہت سی باتیں بھی سنی تھی۔ کچھ لوگ تو میرا چہرہ دیکھتے ہی مجھے گھر میں کام سے انکار کر دیا کرتی تھی، کیونکہ میں بدصورت تھی۔ اسی لیے میں سمجھتی تھی وہ لوگ اتنا سب کچھ نہیں سہنا پڑے گا، شاید لوگ خوبصورتی کی وجہ سے گھر میں جلد کام کرنے کے لیے رکھ لیا کرتے تھے، لیکن صرف میری بدصورتی کی وجہ سے لوگ مجھے گھر میں کام نہیں دیا کرتے تھے۔ میں دکھنے میں خوبصورت نہیں ہوں، مگر میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری تھی اور اپنی کوشش جاری رکھی، تو ایک بڑے گھر میں نوکرانی کے طور پر رکھ لیا گیا۔ پھر اسی طرح کرتے کرتے میں نے 2 گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں یہی سوچتی تھی اپنے چھوٹے بھائی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اگر مجھے گھر بھی بیچنا پڑے تو میں اسے بیچ دوں گی، لیکن کسی بھی طرح سے میں اپنے بھائی قاسم کو کامیاب ضرور بناؤں گی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ میں ہر مہینے اس کی اسکول کی فیس سے الگ کچھ اور پیسے جوڑ لیے تھے تاکہ اگر اس کا کسی کالج میں ایڈمیشن کروانا پڑے تو مجھے اس کا ایڈمیشن کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہ جھیلنی پڑے گی۔ اسی طرح سے پیسے جوڑ کر میں نے اپنے بھائی کا بہت اچھے کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔
وہ لوگ میری سیلری کو ٹائم ٹو ٹائم بڑھا دیا کرتے تھے۔ میری محنت اور لگن کو دیکھ کر اسی طرح میں نے ان پڑھ اور بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیسے کما لیے تھے اور اپنے بھائی کو قابل ڈاکٹر بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی تھی اور میں اس بات پر بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے جو بھی سوچا تھا وہ بابا جان کی خواہش تھی، اس کو بھی میں نے پورا کر دیا۔ میرا بھائی قاسم بھی بہت زیادہ خوش تھا، اس کی بچپن کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد میرے بھائی نے نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا، باجی آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر پر رہ کر آرام کرو اور وہ گھر کا سارا خرچہ اٹھا لے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، میرے بھائی کو ذمہ داری کا احساس ہو گیا تھا، لیکن میں کبھی بھی گھر کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کندھے پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ تو اب میں چاہتی تھی کہ اس کی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کروا دوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی پریشانی کی وجہ سے آگے چل کر اس کی آنے والی زندگی میں رکاوٹ آئے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنی زندگی برباد کر دے، پوری زندگی اکیلے رہ کر گزارے۔ میں نہیں چاہتی تھی جو خوشیاں مجھے نہیں ملی تھی میرے بھائی قاسم کو بھی نہ ملیں، اسی لیے میں چاہتی تھی اپنے بھائی چھوٹے قاسم کی شادی جلد سے جلد کروا دوں، لیکن اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا اور اسی لیے اس کی بات کو اس نے کہا، میں ایک بات پر شادی کروں گا جب آپ لوگوں کے گھر میں جھاڑو پوچھے کا کام نہیں کرے گی۔ اب میں نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور گھر جا کر آرام کرتی تھی۔ میرے بھائی کو بہت اچھی اور بڑی ہسپتال میں نوکری مل گئی تھی۔ وہ ہسپتال شہر کا سب سے اچھا اور سب سے مہنگا اور سب سے بڑا ہسپتال تھا۔ میرے بھائی نے بہت اچھے کالج سے پڑھائی کی تھی، اسی لیے ہسپتال والوں نے اسے نوکری دے دی تھی اور میرے بھائی کی اپنی جاب پر جانا شروع کر دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں بچی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے حالات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ میرا بھائی اتنا پیسے کما کر لاتا تھا، میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، آخر اتنا پیسہ کہاں سے لے کر آتا ہے۔ لیکن اس کی سیلری کے بارے میں جانتی تھی، اس کی سیلری بہت زیادہ تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کے پاس اتنا بہت سارا پیسہ ہوتا۔ اس نے اپنے لیے بائک، آئی فون، گھر میں ہر طرح کی آرام کی چیزیں، بلکہ تو ابھی وہ چاہتا تھا وہ اپنے لیے ایک الگ مکان بنائے۔ میں اس کی ترقی پر بہت زیادہ خوش تھی، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچتی رہی، اچانک اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ جب میں اس سے پوچھتی تو وہ مجھے یہی بتاتا تھا، اس کے ہسپتال کے بعد کسی اور ہسپتال میں جا کر کام کرتا تھا اور وہاں اس کی سیلری بہت اچھی ہے، اسی لیے میں چپ ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک دن جب وہ ہسپتال سے واپس آیا تو مجھے کہنے لگا، آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں آپ کے لیے ایک خوشخبری، میں آپ کے لیے بہت اسپیشل کریم لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں دکھنے میں بہت زیادہ بدصورت تھی اور میرا رنگ بھی بہت کالا تھا، اسی لیے قاسم نے مجھے اسپیشل کریم لا کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا، روز رات کو سونے سے پہلے اس کریم کو اپنے چہرے پر لگا کر سو جاؤ اور میں بہت زیادہ جلد گوری اور خوبصورت ہو جاؤں گی۔ اس کا کہنا تھا، اگر میں خوبصورت ہو جاؤں گی تو وہ میرے لیے اچھا سا لڑکا دیکھ کر میری شادی کروا دے گا، اور مجھ سے کہتا تھا کہ باجی آپ نے میرے لیے بہت اچھا کیا ہے، اسی لیے میرا فرض بنتا ہے میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ میں اس کی ساری باتیں سن کر بہت خوش ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کریم لے لی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اپنے چہرے پر لگانا۔ جس وقت اس نے مجھے وہ کریم دی تو اس نے مجھے یہ سبھی بتا دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے 1 مہینے تک گھر سے باہر بالکل بھی نہیں نکلنا ہے اور نہ ہی کسی سے ملنا ہے اور نہ ہی کسی کو گھر میں آنے دینا ہے اور نہ ہی مجھے یہ کریم کسی اور کو دکھانا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی، لیکن میرے پاس اپنے بھائی کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ تو نہیں تھا۔
اگر میں اسے انکار کرتی تو اسے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے میں اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے اس کی بات مان لی تھی، اور میں یہ بھی چاہتی تھی کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہو جاؤں۔ اپنی پوری زندگی میں نے لوگوں کی بہت سی باتیں سنی تھی اور طعنے بھی سنے تھے، اور اگر میں سچ میں خوبصورت بن جاتی ہوں تو شاید میری زندگی بدل سکتی ہے، اور میں اپنے بہت خوبصورت دکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کی شرط کو مان لیا تھا۔ میں روز رات کو اس کریم کو اپنے چہرے پر لگانے لگتی تھی۔ میں تو گھر سے باہر جاتی اور نہ ہی کسی کو گھر میں آنے دیتی۔ میرا بھائی صبح صبح ہی گھر سے ہسپتال جانے کے لیے نکل جاتا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں دروازہ اچھے طریقے سے بند کر لیا کرتی تھی، اور ویسے بھی ہمارے گھر پر کوئی زیادہ آتا جاتا نہیں تھا، کیونکہ ہم دونوں بھائی بہن اکیلے ہی رہتے تھے۔ آس پڑوس کے لوگ بھی کم آیا جایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ہمارے گھر پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کسی کو گھر میں گھسنے دیا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے، لیکن مجھے اپنے چہرے پر کچھ عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں شیشے کی طرف دیکھوں، لیکن جب میں ان کے بارے میں سوچتی تھی تو شیشے میں دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اس نے مجھے بہت سختی سے منع کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، اسی لیے اس کی بات کو طرف سوچتے ہوئے اور جیسا مجھے کرنے کے لیے کہا تھا میں بالکل ٹھیک ویسا ہی کرتی تھی۔ میرا بھائی سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا، اور میں اکیلے ہی گھر میں ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ 2-3 بار میں نے اسے کہا تھا کہ کہو مجھے ایک بار شیشہ دیکھنے ہیں، کیونکہ مجھے اپنے چہرے پر کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے 1 مہینے سے پہلے مجھے شیشہ نہیں دیکھنا ہے، میرے اوپر کریم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے بہت روکا تھا اور بہت بار منع بھی کیا تھا، اسی لیے میں چپ ہو جاتی تھی، اس کی بات چپ چاپ مان لیتی تھی۔ وہ مجھے یہی کہتا تھا اگر میں نے شیشہ دیکھ لیا تو اس کی ساری محنت پر پانی پھیل جائے گا، جو محنت ان دنوں سے میرے لیے کر رہا تھا۔ اپنے بھائی قاسم کی بات سن کر میں روز شیشہ دیکھنے کے ارادے کو اپنے دل سے نکال دیا کرتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ مجھے اپنے چہرے سے اور بھی زیادہ الجھن ہونے لگی تھی۔ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے ایک دن جب میرا بھائی گھر سے ہسپتال چلا گیا تھا تو ان کے جاتے ہی میں دروازہ اندر سے بند کر دیا اور خود کمرے میں واپس آ گئی تھی، اور میں نے اپنے بھائی کے جاتے ہی شیشہ دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میرا چہرہ بہت لال ہو گیا تھا اور میرے چہرے پر کچھ عجیب طرح کی الرجی سی ہو گئی تھی، جس کے نشان اور دانے بن گئے تھے۔ میں تو پہلے سے ہی بہت بدصورت تھی اور میرا رنگ بھی بہت زیادہ کالا تھا، اور اوپر سے جو میرے بھائی نے مجھے کریم لا کر دی تھی، اس کریم نے تو میرے چہرے کو اور بھی زیادہ بدصورت بنا دیا تھا۔ اتنا بدصورت بنا دیا تھا کہ میں نے خود کو دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی، آخر میرے بھائی قاسم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جب مجھے بڑی بے صبری سے اپنے بھائی کے آنے کا انتظار تھا، لیکن میرے ساتھ جو ہوا وہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ میرے اس سوال کا جواب صرف وہی ہی دے سکتا تھا۔ بار بار مجھے افسوس ہو رہا تھا، مجھے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ پہلے ہی پتہ چل گیا ہوتا تو میں اس کی یہ بات نہیں مانتی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک میرا بھائی قاسم گھر پر نہیں آیا تھا۔ شام تک تو وہ واپس گھر لوٹ آتا تھا، لیکن آج وہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا۔ میں بہت بے صبری سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے انتظار میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اگر وہ جانتا تھا یہ کریم اچھی نہیں ہے تو اس نے مجھے یہ کریم لگانے کے لیے کیوں دی؟ بہت سارے سوال میرے دماغ میں آ رہے تھے، جس کے جواب بھائی قاسم دے سکتا تھا، اور قاسم اب تک گھر واپس نہیں آیا۔ بہت دیر تک میں اس کا انتظار کرتی رہی،
لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی گھر پر واپس آ گیا۔ اس کے گھر آتے ہی سب سے پہلے میں نے سوال کیا تھا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اس بات پر حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے منع کیا تھا اور 1 مہینے سے پہلے شیشہ نہ دیکھو اور نہ ہی گھر سے باہر جاؤ، لیکن میں نے ان کی ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو اس سے کہنے لگی، تم میرے بھائی ہو کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ جب میں نے تو بچپن سے ہی تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا۔ میں نے تمہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور جب تم کسی قابل بن گئے ہو تو میری بدصورتی کا مذاق بنا رہے ہو۔ میرا بھائی خاموشی سے سب باتیں سن رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، میں آپ کی بدصورتی کا مذاق نہیں بنا رہا تھا، بلکہ میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کریم تیار کی ہے۔ اور کہنے لگا، اس سے پہلے میں بہت ساری دوائیاں بنا کر تیار کر چکا ہوں، اس کو لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، اور میں نے یہ کریم تیار کی ہے، اس سے جو بھی لگائے گا وہ گورا ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے مجھے اس کریم کو آزمانے کے لیے کسی انسان کی ضرورت تھی۔ آخر کس پر یہ کریم آزماتی؟ ہمیشہ پتہ چل سکے گا یہ کریم ہمیں کیسے صحیح ہے یا پھر نہیں۔ اس نے مجھے کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی؟ قاسم نے بتایا۔ میرے چہرے کو دیکھ کر اس کا اندازہ ہو گیا تھا، جو کریم انہوں نے بنائی تھی وہ اس قابل نہیں ہے، اس کو گورا کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر چلا گیا، اور کمرے میں لے کر جانے کے بعد مجھے کہنے لگا، آج کے بعد تم اس کمرے میں بند رہو گی اور گھر سے باہر اپنا ایک قدم نہیں نکالو گی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ ڈھیر سارے پیسے لے کر گھر آتا تھا، کہاں سے لاتا تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی، وہ پیسے اسی جگہ سے لے کر آتا تھا۔ ہسپتال کی ایک ڈاکٹر کے ساتھ مل کر وہ ایسے دوائیاں اور کریم بناتا تھا اور لوگوں کو بیچ دیا کرتا تھا، اور تم سے پہلے اور کسی اور پر ایکسپیریمنٹ چیک کیا تھا۔ لیکن مجھے اب ایک انسان مل گیا تھا جس پر میں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کر سکتا تھا، اور وہ اگر ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا تو آگے اس دوائی کو بیچ کر پیسے کماؤں گا۔ ویسے بھی اس کا کہنا تھا اسے آگے میری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے سوچا اگر میں اس کی دوائی کو پھیلانے کے لیے اس کا ایکسپیریمنٹ کروں گا، اگر میں ایسے شکل کے ساتھ کہیں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ ایسے حالات میں اگر میں اس کے کام آ جاؤں گی تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ اور وہ آسمان پر پہنچنا چاہتا تھا، پہنچ چکا تھا، اسی لیے میں گھر میں بڑے کسی بادلوں کے آسمان کے برابر بڑبڑا رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہو رہی تھی، میرے اپنے سگے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایسا تو میں نے کبھی اپنے سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے فیوچر بنانے کے لیے میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا تھا، اور جب وہ کسی قابل بن گیا تھا تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ میں اس کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، اور سارا دن بند کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ جب ایک دن ایسا ہوا، میرا بھائی کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، اور میں اس کمرے سے باہر نکلی تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ رہی تھی، اور میں نے ان کی الماری کھولی تو مجھے اس کے اندر ایک باکس رکھا ہوا ملا۔ اس باکس پر میری نظر کبھی بھی نہیں پڑی تھی۔ میں نے اس باکس کو کھولا تو اس میں بہت ساری تصویریں تھیں اور ایک ڈائری بھی رکھی تھی۔ میں نے اس ڈائری کو کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا، قاسم میرا سگا بھائی نہیں ہے۔ یہ پڑھ کر میں حیران رہ گئی تھی، اگر قاسم میرا سگا بھائی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں نے آگے پڑھنا اور اس میں لکھا ہوا تھا، وہ میرے بابا کی دوسری بیوی کا بیٹا ہے، اسی لیے میری ماں سے زیادہ پیار نہیں کرتی تھی۔ یہ خوبصورت تھا کیونکہ میری دوسری ماں جو میری ماں کی سوتن وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور میری ماں تو صرف معمولی شکل کی عورت تھی، اسی لیے میں اپنی ماں پر گئی تھی اور وہ اپنی ماں پر گیا تھا۔ اس ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا، اس عورت کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے میرے بابا نے اس عورت سے شادی کی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں پر گیا تھا۔ کبھی بھی انسان کی فطرت بدلتی ہے۔ ماں کا کہنا تھا، قاسم کی ماں نے بھی میری ماں کو دھوکہ دیا تھا،
کیونکہ میرے بابا کی جو دوسری بیوی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں کی دوست کی بہن تھی۔ میرے بابا دکھنے میں بہت اچھے تھے اور اس کے بعد اپنے پیار کی جال میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیا تھا، اور پھر شادی کے کچھ مہینوں بعد قاسم پیدا ہوا تھا۔ میری دوسری ماں قاسم کو پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے بابا چاہتے تھے اس بچے کو بہت اچھی پرورش ملے، اسی لیے انہوں نے قاسم کو لا کر میری ماں کی گود میں ڈال دیا تھا۔ میری ماں نے قاسم کی پرورش کی تھی، لیکن ان کے دل میں یہی رہتا تھا کہ وہ ان کی سوتن کا بیٹا ہے، اور وہ بھی اسی سوتن جس نے اسے دھوکہ دے کر اس کے شوہر سے شادی کی تھی، جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے دوست کی بہن تھی۔ اسی لیے ماں مجھے میرے چھوٹے بھائی قاسم سے دور رکھتی تھی، اور آج ماں کے قاسم کے لیے رویہ دیکھنے کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا تھا۔ ویسے بھی جیسی ماں ہوتی ہے ایسے ہی بچے ہوتے ہیں۔ اس کی ماں نے میری ماں کو دھوکہ دیا تھا، اور قاسم جس کو میں نے اپنا سگا بھائی سمجھ کر پالا تھا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، آج اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر کے رکھ دیا تھا، صرف اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے اس نے مجھے اس گھر میں قیدی بنا کر رکھ لیا تھا۔ لیکن اب میں گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا اب میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا گھر سے بھاگ جانے کا، کوئی اس کے بعد میرے بھائی گھر پر موجود نہیں تھا، اور میں یہی سوچ کر ڈر رہی تھی اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو وہ میرے ساتھ کیا کیا کرے گا۔ میرے چہرے کو تو پوری طرح خراب کر چکا تھا، اب نہ جانے آگے اب وہ میرے ساتھ کیا کیا کرتا اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا، اسی لیے جلدی سے ہو سکتا تھا مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے گھر سے نکلنے کی بہت کوشش کی تھی اور آخر کار گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں پولیس اسٹیشن کی طرف چلی گئی اور میں پولیس کو سب باتیں بتانا چاہتی تھی۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی میں نے پولیس کو ساری باتیں بتا دی، اور جو کریم لگا رہی تھی وہ کریم بھی اپنے ساتھ پولیس کو دینے کے لیے ثبوت کے طور پر لے کر آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی اب قاسم میرے علاوہ اور کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرے۔ اس حقیقت کو پولیس کو بتا دی میں نے پولیس کو، یہ کریم جو میں ساتھ لے کر آئی ہوں وہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا آپ فکر نہ کریں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جلد سے جلد اس لڑکے کو گرفتار کر لیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سارے معاملے کو سنبھال لیں گے۔ پولیس نے وہ کریم جانچ کے لیے بھیج دی۔ اس کی رپورٹ آنے کے بعد پولیس نے میرے بھائی اور اس کے ساتھ ملے ہوئے سارے ڈاکٹر کو اریسٹ کر لیا تھا۔ وہ دونوں مل کر بہت ہی خطرناک جرم کرتے تھے، ان سے بہت پیسے کما کر انہیں بھیج دیا کرتے تھے اور انہیں عجیب عجیب طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے تھے، اور ایسے ایکسپیریمنٹ کرتے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے ہسپتال میں ایک الگ روم بنوایا ہوا ہے، وہاں پر ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تھا، اور یہاں لوگوں کو یہی ہوتا تھا، ان کی فیملی کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا تھا ان کے جو مریض ہیں وہ مر گئے ہیں، یا کوئی اور بہانہ بنا دیا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کی باڈی ایکسپیریمنٹ کے لیے جاتے تھے تو وہ ان دونوں ویسی ہی دوائیاں تیار کرتے تھے، اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا وہ دونوں دولت کے لالچ میں اتنا سب کچھ کر رہے تھے، اور اسی لیے اتنے بڑے ظلم کو انجام دے رہے تھے۔ دولت کے لالچ نے انہیں اندھا بنا دیا تھا۔ اسی طرح بہت ساری دوائیاں تو ٹھیک بھی تھی جبکہ بہت ساری غلط بھی ہو جایا کرتی تھی، اور ان کے ایکسپیریمنٹ فیل ہو جاتے تو جن کے نقصان کو بھگتنے پڑتے تھے، جن کے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے تھے، اور ایسا ہی میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی اصلیت سمجھ آ گئی تھی، وہ کبھی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ پولیس نے اس کے سارے دوستوں کو، جتنے بھی ڈاکٹر تھے، سب کو اریسٹ کر لیا، ان سب کو جیل ہو گئی تھی، اور میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اب میں اپنے گھر اکیلی رہتی تھی، مجھے اپنے بھائی کی بہت یاد آتی تھی، لیکن میں اس سے جیل میں ملنا چاہتی تھی۔ ایک بار اسے ملنے بھی چلی گئی تھی تو اس نے مجھے دیکھ کر مجھ سے معافی مانگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر
گڑ گڑا رہا تھا اور یہ بس روئے جا رہا تھا، گڑ گڑا کر مجھے یہی کہہ رہا تھا میں اسے کسی بھی طرح اسے یہاں سے باہر نکال دوں اور وہ باہر آ کر میرا سارا نقصان پورا کر دے گا، لیکن اس معاملے میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگر بات صرف مجھ تک ہوتی تو میں اسے معاف بھی کر دیتی، لیکن اس نے میرے علاوہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی، اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ ایسے میں اس کو معاف کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ سارے لوگ بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسے ہر حال میں اپنی سزا پوری کرنی تھی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی اور پھر ایک دن ہمارے پڑوس میں ایک کرایہ دار رہنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا بیٹا تھا، ان کی عمر لگ بھگ میرے عمر کے برابر تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، میں گھر میں اکیلی بیمار پڑی ہوئی تھی، تبھی اس لڑکے کی بہن ہمارے گھر آئی اور اسے کسی چیز کی ضرورت تھی اور وہ اپنے ضرورت کے لیے میرے گھر آ گئی، لیکن جب اس نے میری طبیعت خراب دیکھی تو وہ اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بلا کر لائی۔ اس کا بھائی مجھے رکشے میں بٹھا کر ہسپتال لے کر گیا اور وہاں جا کر انہوں نے میرا علاج کروا دیا۔ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تمہارا 3 مہینے کا علاج ہے۔ انہوں نے کہا تھا تمہارا چہرہ بھی ٹھیک کر دوں گا۔ اس لڑکے نے لگاتار ڈاکٹر سے میرا علاج کروایا تھا۔ وہ ہر ہفتے مجھے خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا۔ اس کے گھر والے اور اس لڑکے کو میں پسند آ گئی تھی۔ اس لڑکے کا کہنا تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے اور اس کے گھر والے ایک دن اس لڑکے کی ماں اور بہن میرے گھر آئی۔ میرا بیٹا تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں ان کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کوئی بات نہیں ہے، میرے بیٹے کی بھی عمر بہت زیادہ ہے، اس کی بھی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں تم دونوں اپنی شادی کر لو اور اپنی زندگی گزارو۔ انہوں نے مجھے جواب مانگا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہاں میں جواب دے دیا تھا۔ سب کچھ دنوں کے بعد بس میری شادی اس لڑکے سے ہو گئی۔ اب ہم دونوں بہت خوش رہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بدصورت لڑکی کو بھی کوئی پسند کر سکتا ہے، بلکہ میں تو یہی سوچتی تھی میں اکیلی اپنی زندگی گزاروں گی۔ آخرکار تقدیر کا لکھا ہوا کوئی نہیں بدل سکتا، میری قسمت اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی۔ تو محترم ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ میں نے اپنے بھائی کو اتنا پڑھا لکھا کر بڑا کر دیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اتنا غلط کیا۔ مجھے یہ دکھ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ میں تو اسے اپنا سگا بھائی سمجھتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ابھی ساری زندگی جیل میں بیٹھا رہے گا۔